جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں پرکیف ساعتوں میں یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان یعنی رمضان المبارک کی خاص آواز یہ آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ مختلف پروگرامز میں مختلف موضوعات، مختلف عظیم شخصیات، رمضان المبارک کے فضائل و مسائل اور سوشل ایشوز کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج بھی ایک بہت اہم موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، تقدیر اور توکل و یقین کی اہمیت۔ اس پر آج گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر استاذ العلماء شیخ الحدیث مفتی محمد امیر سیفی صاحب۔ ان کے ساتھ ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں الہ عقیدت پیش کریں گے ہمارے مہمان ثنا خان جناب حافظ فرقان علی قادری صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین سامعین، تقدیر پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے، چاہے اچھی تقدیر ہے بری تقدیر ہے۔ قرآن و سنت میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مکمل تفصیل ملتی ہے ہمیں، اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا، توکل اور یقین کامل رکھنا یہ بھی بندہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ انہی پر ہم مفصل گفتگو کرتے ہیں۔ جناب شیخ الحدیث مفتی محمد امیر سیفی صاحب، سب سے پہلے تقدیر کیا ہے، اس کا معنی، مفہوم، اس کی اقسام، اسلامی تعلیمات قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جناب حضرت علامہ لقمان رضا صاحب، آپ نے ہمیں دعوت دی کہ تقدیر کا مسئلہ جو ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے۔ تو تقدیر کہیں یا قدر کہیں، یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ عوام میں زیادہ تر تقدیر کا لفظ چلتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں یا ہماری جو اسلامی کتابیں ہیں فقہ کی ہیں یا دیگر کتب ہیں، ان میں قدر کا، قضاء و قدر کا لفظ چلتا ہے۔ اس میں صرف قدر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تقدیر بھی مصدر ہے، وہ باب تفعیل سے ہے، وہ مزید فی ہے، اور یہ قدر یہ مجرد سے ہے۔ اس کے جو یہاں معنی ہے نا، اندازے کے معنی ہیں، اندازہ لگانا۔ تو یہاں اندازے سے مراد کیا ہے کہ جو اللہ رب العزت جل وعلا نے تمام مخلوقات کے بارے جو ازل میں اندازہ ایک لگایا ہے، اس اندازے کا نام تقدیر ہے۔ اور پھر اس کی اقسام جو ہیں وہ ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے، اور ایک معلق ہوتی ہے، اور ایک تقدیر وہ ہے کہ بظاہر وہ مبرم ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ معلق ہوتی ہے۔ مشابہ معلق۔ ہاں جی، شبیہ، جی یعنی ایک مبرم ہے، ایک معلق ہے۔ ایک ہے معلق لیکن شبیہ مبرم ہے، دیکھنے میں یا جو ایسے لگتا ہے کہ یہ مبرم ہوگی۔ یہ جو تقدیر مبرم ہے نا، اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو اس کا فیصلہ فرمایا ہے وہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، وہ ٹل نہیں سکتی۔ وہ جیسے اس مالک کا فیصلہ ہے ویسے ہی ہو کر رہے گا۔ لا تبدیل لکلمات، ہاں، لا تبدیل لکلمات اللہ یا لا تبدیل لخلق اللہ، یا جو بھی اس میں آئے گا وہ تبدیلی نہیں اس میں ہو سکتی۔ اور جو معلق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ معلق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ لٹکا دینا۔ تو معلق کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کرے گا تو یہ ایسے ہو جائے گا، ایسے کرے گا تو ایسے ہو جائے گا۔ جیسے 2 راستے ہیں، اس میں پیچھے ایک راستہ آگے ادھر جائے گا تو اس شہر میں پہنچے گا، ادھر جائے گا تو اس شہر میں پہنچے گا۔ ایسی تقدیر معلق کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے یہ اس راستے کو اختیار کیا تو پھر اس کا یہ حکم ہوگا، اگر اس طرف گیا تو یہ حکم ہوگا۔ اور ایک ہے مبرم،
لیکن وہ ہے حقیقت میں معلق ہے، اسے کہیں گے معلق شبیب مبرم، کہ ہے معلق لیکن لگتی مبرم ہے۔ اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے جو معلق جو ہے وہ بھی اولیاء کرام کی دعاؤں سے، والدین کی دعاؤں سے، اپنی دعاؤں سے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ خاص موقع میں جو دعائیں کی جاتی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور جو معلق شبیب مبرم ہے اس کے بعد وہ بھی اولیاء کرام کی دعاؤں سے تبدیل ہو جاتی ہے، انبیاء کی دعاؤں سے، اولیاء کرام کی دعاؤں سے وہ بھی تبدیل ہو جاتی، کیونکہ حقیقت میں وہ معلق ہوتی ہے اور وہ بھی دعا سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو مبرم ہے وہ تبدیل، وہ جو حقیقی مبرم ہے، حقیقی جو ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوتی، یعنی ایک مبرم حقیقی کا لو، ایک مبرم جو ہے وہ حقیقت میں معلق ہوتی ہے، یعنی اسے ہے تو معلق کس معلق شبیب و مبرم۔ جی یہ اس کی اقسام ہیں۔ اور یہ قضاء و قدر پر جو گفتگو ہے، ایک گفتگو ہے اور ایک ہمارے اس پر ایمان لانا ہے۔ تو ہمارے لیے جو حکم ہے، جو جیسے ہم جو کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ ایمان ہمارا یہ ہونا چاہیے اور اس کا ہمیں حکم ہے کہ ہم جو خیر ہو یا تقدیر شر ہو دونوں پر ہم نے ایمان لانا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ قدر خیر ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور شر ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ حدیث جبریل میں بھی یہ ہے کہ تم تقدیر پر ایمان لاؤ، اس میں بھی ذکر ہے۔ یعنی تو یہ تقدیر پر ایمان لانا جو ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک آدمی تقدیر پر ایمان نہیں لائے گا، ایک حدیث پاک پہ آتا ہے کہ وہ جتنا مرضی اللہ کی راہ میں خرچ کر لے، حتیٰ کہ وہ جبل احد کے برابر سونا بھی خرچ کرے، تو جب تک وہ ایمان بالقدر نہیں لائے گا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ یعنی حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، میں نے پہلے مفہوم بیان کیا، لو انفقت مثل احد ذهبا، کہ اگر فی سبیل اللہ، اگر آپ اللہ کی راہ میں جبل احد کے برابر بھی سونا خرچ کریں گے، ما قابلہ اللہ منک حتی تؤمن بالقدر، کہ جب تک تم اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں لاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہاری اس نیکی کو قبول نہیں کرے گا۔ یعنی جبل کی اتنی زیادہ ضرورت اور اہمیت، ہاں بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ آپ اس سے حساب لیں کہ جبل احد کے برابر سونا، جب تک ایمان بالقدر نہیں ہوگا وہ قبول نہیں ہوگا۔ اور جب تک آپ یہ یقین نہیں رکھیں گے انما اصابک لم یکن لیخطئک، کہ جو تجھے پہنچنا تھا وہ تو اس سے خطا نہیں کھا سکتا، اور جو تجھے نہیں پہنچنا وہ جو تجھ سے خطا کھا گیا ہے وہ تجھے نہیں پہنچے۔ اللہ اکبر، یعنی ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن اللہ، یہ سبھی اللہ کی طرف سے۔ نہیں اس میں تھوڑا سا وہ ہے تغیر، اس میں آپ یہ عہد پڑھیں کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، یہ ہے بیان حقیقت۔ ٹھیک ہے، اور آگے اس کے بعد اسی آیت کے آخر پہ ہے کہ اگر تم سے کوئی اچھا کام ہو تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرو، اور اگر کوئی ایسا کام ہے جو بظاہر اچھا نہیں ہے تو اس کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرو۔ اور آگے شیرازی فرماتے گرچہ گناہ در اختیار مانس حافظ تو در طریق ادب کوش بگو کے گناہ منس۔ جی یہ سارا مسائل جو ہیں، یعنی جب تک آدمی تقدیر پر ایمان نہیں لائے گا اس وقت تک اس کو نجات نہیں ملے گی۔ اور آخری حدیث پاک کے الفاظ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا، اگر تو اس ایمان بالقدر کے بغیر مرے گا تو پھر لَدَخَلْتَ النَّارَ، تم جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی وعید، اتنی بڑی وعید ہے کہ جو ایمان بالقدر نہیں رکھتا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیونکہ اس حوالے سے یہ بحث تو شروع سے ہی جاری ہے، کچھ کہتے ہیں جی انسان کو مکمل اختیار ہے، کچھ کہتے ہیں جی یہ بالکل مجبور محض ہے، تو اس حوالے سے اسلام کی حقیقی تعلیم، ہاں اس حوالے سے اگر قرآن پاک میں نظر کی جائے نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہی یہ دونوں مسئلوں کا حل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک ہے جبر جی اور ایک ہے قدر۔ جی یہاں قدر بمانا قوت اور طاقت کے اختیار کے آئے گا، بالکل جبر آئے گا بمانا مجبور، کہ آدمی جبر وہ ہے مصر ویسے، لیکن مجبور کا معنی عوام کے لحاظ سے زیادہ عام فہم ہے کہ آدمی مجبور محض ہے یا یہ قادر مطلق ہے، اس کو اپنے افعال کے اندر قدرت تامہ حاصل ہے۔
पूरी पूरी कुदरत हासिल है। तो इसका मसला जो है ना, और भी बहुत से दलाइल हैं, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में ही अल्लाह पाक ने इसका हल फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक, क्या है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, यानी शुरू करता हूँ या अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, बात तो एक ही ना, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। चलो आला हज़रत तर्जुमा कर लेते हैं रहमतुल्लाह ताला। अल्लाह के नाम से शुरू, तो यानी शुरू मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये मुझे इख्तियार है, मेरे पास कुव्वत है। लेकिन जब कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अल्लाह के नाम की इस्तिआनत से, उसके नाम की मदद से, उसकी इस्तिआनत से शुरू कर रहा हूँ, तो फिर इसका माना ये है कि मैं इसमें पूरी कुव्वत और कुदरत नहीं रखता, कुल्ली इख्तियार नहीं रखता, जब तक मालिक का फजल ना हो, उसकी तरफ से मुझे इस्तिताअत ना मिले, कुछ नहीं कर सकता। यानी शुरू करना से इसका कदर आ गया इसमें, और जब कहा कि अल्लाह के नाम की इस्तिआनत से, इसका जबर आ गया। यानी अल ईमान बैनल क़द्र वल जबर, के ना ये मुकम्मल कुदरत रखता है और ना ही ये है कि ये मजबूर महज है। इन दोनों के दरमियान अल ईमान बैनल जबर वल क़द्र, कि ईमान जबर और कदर दोनों के नाम दरमियान में है। और ये जो कहते हैं कि इंसान कुछ नहीं कर सकता, इंसान मजबूर महज है, ये भी ईमान नहीं है। और जो ये कहते हैं कि इंसान बिल्कुल अपने अफ़ाल का खालिक, इन पे कादिर है, ये खुद करता है, अपने अफ़ाल का खालिक है, ये भी क्या है, ये भी ईमान से खारिज है। तो वो तो बावक़त क्या देता है, जो कुछ करता है अल्लाह करता है, वो कोई बुराई। तो अगर कोई ये जो कहते हैं कि जो ईमान ये है कि इंसान के ज़हन में ये बात रच बस जाए जी कि सब कुछ हर तमाम, यानी सब कुछ अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन और मखलूक से कुछ भी ना होने का यकीन, ये ईमान है, ये ईमान नहीं है। अगर ऐसे होता तो फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क्यों पढ़ा जाता है? अल्लाहु अकबर, सही जी, शैतान से क्यों पनाह मांगी जाती है? या तो फिर कुल औज़ु बिल फलक क्यों है? कुल औज़ु बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। अगर मखलूक कुछ भी नहीं कर सकती तो मिन शर्रि मा खलक का माना क्या है? यानी अल्लाह ताला ने सबको इख्तियार दिया है, और उसके इख्तियार से हज़रत इमाम आज़म के हुदूद मुकर्रर की हुई, यानी इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अनु की बारगाह में एक शख्स आया कि जनाब ये कदर और जबर का मसला समझने के लिए कि ये इंसान को मुकम्मल इख्तियार है, ये इंसान मजबूर महज है। तो आपने फरमाया कि खड़े हो जाओ। खड़ा हुआ, आपने फरमाया एक कदम उठा लो। उसने एक कदम उठाया जी। जब एक कदम उठाया तो खड़ा हो गया जी। अब आपने फरमाया दूसरा भी उठाओ। अब बगैर किसी को साथ लटकना नहीं है जी, लटके बगैर खुद जमीन पर खड़े होकर कदमों को उठाना है। अब दोनों कदम, दूसरे को भी, दूसरे की बात हो रही ना, जब फिर दोनों बन जाएंगे, एक तो पहले उसने उठाया हुआ है, यानी दूसरा कदम भी उठाना है, यानी दोनों कदमों को आपने उठाना है। अला सबील आदत तो नहीं खड़ा हो सकता, कोई करामत के साथ अल्लाह का वली खड़ा हो जाए तो नहीं कह रही कि अला सबील आदत, ये नहीं काम हो सकता। जब नहीं हो सकता, आपने फरमाया इतना तुझे इख्तियार, उसने कहा मैं दूसरा नहीं उठा सकता, आपने फरमाया ये तुझे इख्तियार है और इतना तो मजबूर है। अल्लाहु अकबर, बहुत खूबसूरत है यानी दलील आपने। और इसके अलावा और भी बहुत सी इसमें चीजें हैं जी हजरत, यानी इसमें बाकी कुछ लोग बहस करते हैं कि ये करना वो करना। हजरत मौला कायनात बाबे मदीना इल्म, आपसे एक शख्स ने सवाल किया, यानी अन्ना राजुलन सालू अनिल क़द्र, एक ने कहा ये तकदीर के बारे में कुछ बयान फरमाए। ये अवाम के लिए ये चीजें हैं कि बात ना की जाए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया तरीकुम मुज़लिमुन ला तस्लुकू, फरमाया कि ये बहुत अंधेरा रास्ता है, इस पे न चल तो गुम हो जाएगा। बिल्कुल सही, कि तेरे ये बस की बात नहीं है। फ़आदा सवाल, फिर उसने सवाल लौटाया, दोबारा पूछा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया बहरुन अमीकुन ला तलिजहु, कि ये बहुत गहरा समुंदर है, इसमें मत कूद, इसमें दाखिल ना हो, डूब जाएगा, तो बैर नहीं फिर आएगा। उसने फिर सवाल किया कि जनाब मल कदरो, कदर क्या है, तकदीर। और फिर पूछा, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया सिर्रुल्लाह कद खाफिया अलैका फला तुफत्तिशो, फरमाया अल्लाह का ये एक राज है जो उसने तुझ पर पोशीदा रखा है, तो इसके पीछे ना लग। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये जो कज़ा व क़दर या ये जो इल्म है, अगर हर एक को हो जाए तो वो तो मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। एक मुझे अभी याद आ गया, सिर्फ तकदीर पर ईमान लाना। मौलाना रूम ने
یہ جو ہے نا انسان جانور کیا کہتے ہیں، یعنی علم کی بات بھی ذہن آ گئی کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں اس نے عرض کی جناب کہ مجھے یہ جانور کیا کہتے ہیں، ان کی بولیاں مجھے بولیاں ان کی بتا دو۔ آپ نے فرمایا یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر اس نے اصرار کیا، انہوں نے کہا جی میرے گھر میں ایک کتا اور ایک مرغا، چلو ان کی بتا دو۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ادھر سے اجازت لی، تو آپ نے کوئی نصاب تو نہیں پڑھانا تھا، بس نگاہ ہی فرمانی تھی، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، بس آپ نے نگاہ فرمائی اور اس کی شرح صدر ہوگی۔ اب گھر گیا تو پتہ چلا اس کو مرغا کیا کہہ رہا ہے، کتا کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کھانا کھایا، جب کھانا کھایا تو تھوڑے سے جو ٹکڑے بچے اس نے پھینکے، مرغا بھی آ گیا، کتا بھی آ گیا۔ مرغ نے کہا کہ یار یہ تھوڑے مجھے کھانے دے، کل اس کا گھوڑا مرے گا۔ تو اتنا گوشت، اتنا بڑا گھوڑا ہے، وہ سامنے کھڑا ہے، تم بہت ملے گا تجھ کو۔ وہ آدمی نے سنا، جلدی جلدی گھوڑے پر زین ڈالی، سوار ہوا، جا کر اس کی بولی لگا دی، مہنگا بکا سستا اس نے بیچ دیا۔ اور پیچھے خیال بھی رکھا کہ مرتا کہ نہیں مرتا، وہ مر گیا۔ اس نے کہا مجھے بہت فائدہ ہو گیا کہ میں نے تو بہت فائدہ اٹھا لیا ہے، دیکھو علم آیا تو فائدہ ہو گیا۔ دوسرے دن پھر کھانا کھایا، پھر وہی مختصر بات لمبی نہ ہو جائے، وہی مکالمہ ہوا مرغ اور کتے کا۔ تو اس نے کہا یار یہ تھوڑے مجھے کھانے دے، مرغ نے کہا کل اس کا غلام مرے گا، چودھری آدمی لوگ پوچھنے آئیں گے تو بہت کھانے پکیں گے، تجھے بہت کچھ مل جائے گا۔ کتے نے پھر صبر کیا، اس نے غلام کو لیا اور اس کو لے کر جا کر نا بیچ دیا، پیسے جیب میں ڈالے۔ مختصر کے تیسرے دن وہ غلام بھی مر گیا، تیسرے دن پھر اس نے کھانا کھایا، پھر وہی مکالمہ ہوا، ویسے اس نے عمل کیا، وہی مکالمہ ہوا۔ جب وہی باتیں ہوئی تو کتے نے کہا یار تو نے 2 مرتبہ پہلے بھی کہا، تو نے کہا وہ گھوڑا بھی مرا ہے، غلام بھی مرا ہے، لیکن اب یہ خود مرے گا، اس کی اپنی باری ہے، اب اس کی باری، یہ خود مرے گا، یہ اب بچ نہیں سکتا۔ اب دونوں کی وہ پہلے تسلی کر چکا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ جناب مجھے بچائیں۔ آپ نے فرمایا تجھے کہا تھا نا کہ یہ علم تیرے بس کی بات نہیں ہے، یہ تیری وسعت سے بالاتر ہے، یہ نہ سیکھ۔ اب اس تیرے گھوڑے کا مرنا تیرے غلام کا کفارہ تھا، غلام کا مرنا تیرا کفارہ تھا، تو نفع نقصان کا بندہ، تو پیسے کا غلام تھا، اس کے پیسے بھی جیب میں ڈالے، اس کے پیسے بھی جیب میں ڈالے، اب جا خود کو بیچ، پیسے جیب میں ڈال۔ اب وہ بیچارہ آوزاری کرتا ہے۔ مختصر آپ نے فرمایا چلو اب یہ ہے کہ مرنا تیرا یقینی ہے، اب تقدیر الہی میں تیرا مرنا ہی ہے، پہلے تیری تقدیر معلق تھی، اب جو ہے نا وہ معلق سے کام آگے ٹپ گیا، یعنی پہلے معلق تھی گھوڑے کے ساتھ تیرے غلام کا مرنا، پھر تیرا مرنا غلام کے ساتھ معلق تھا، اگر گھوڑا مر جاتا تو بھی بچ جاتا، غلام بھی بچ جاتا، تو نے گھوڑے کو اپنے سے الگ کیا، اس کے پیسے جیب میں ڈالے، پھر غلام کے پیسے جیب میں ڈالے، اب تو تھا پیسے کا غلام، اب تیری باری آ گئی، اب یہ مکرم ہو گیا، کام پکا ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اب یہ ہے کہ مرنا تیرا یقینی ہے، اب میں یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ تیری آخرت بچ جائے، تجھے اللہ تعالیٰ ایمان کی موت دے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ علم جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ اسرار کے جو علوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے جن کو اس قدر قوت برداشت عطا فرماتا ہے، اس قدر ان کو تسلیم و رضا کا مقام عطا فرماتا ہے کہ ان کی جان بھی چلی جائے تو چلی جائے، وہ اپنی جان بھی حکم یار سے نہیں درے کرتے، وہ اللہ کے رازوں کو عام بھی نہیں کرتے، عام بھی نہیں کرتے۔ اس لیے حضرت امام حسین عالی مقام علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کو جب جانے لگے تو روکا گیا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا واللہ لا یخفی علی شیء، کہ اللہ کی قسم مجھ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، لیکن ان کا جاتے کو فرمایا جانے میں حکمت ہے، یعنی عقل راہ نو امیدی خیر ود، عشق باشد کہاں طرف برسرد ود۔ فرماتے ہیں عقل جو ہے یہ نفع نقصان کی آدمی کو تلقین کرتی ہے، نفع نقصان کی غلام ہے، نفع نقصان کو چاہتی ہے، جی کہ اس میں نفع ہے تو کر لو، یہ نقصان ہے تو بچ جاؤ۔ فرماتے عشق جو ہے نا وہ اس راستے پر چلتا ہے جس میں نہ سر کی امید ہے، نہ پیسے کی امید ہے، نہ مال کی امید ہے، نہ عزت کی امید ہے، صرف یار کا حکم ماننا ہے، اور اس طرف عشق لے جاتا ہے، رضا الہی کا اصول، اور رضا الہی
نہیں کہی رسول ہی تو انبیاء اور ان کے متبعین کا طریقہ رہا نا کہ ان کو تکلیفیں آئیں، بہت کچھ ہوا، لیکن ان کو ان کا دل بر و مطلوب باما حاضر ہے، سن کہ ہمارا دل بر اور مطلوب ہمارے ساتھ حاضر ہے، در نثار رحمت اجداں شاکر، ادھر سے قربان رحمت کا رحمت جو ہم پر نچھاور ہو رہی ہے، رحمت نثار ہو رہی ہے، اور ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، بغیر تکلیفیں آ رہی ہیں، بظاہر تکلیف ہے، تو وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ علم عطا فرماتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ مثلا یہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم سے ارشاد فرمایا کہ یہ عبد الرحمن بن ملجم تجھے آپ کو جو اشک اس امت کا سب سے زیادہ شقی یہ شہید کرے گا، تو تم کیسے صبر کرو گے؟ آپ نے فرمایا میں صبر کروں گا، تو آپ کو علم تھا کہ یہ مجھے مارے گا، آپ اس کو شربت پلاتے تو وہ آپ کے ہاتھ بھی چومتا تھا، آپ نے کہا کہ یہ میرا قاتل ہے، یہ مجھے شہید کرے گا، لوگوں نے کہا آپ اس کو مار دیتے ہیں، آپ نے دو جواب بزرگوں سے میں نے سنے، آپ نے فرمایا ان کو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہوا ہے میرے لیے تو اس کو میں کیوں نہ قبول کروں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایک جواب، ایک یہ آپ نے فرمایا کہ اس نے ابھی کون سا مجھے مارا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو ہم ماریں، بالکل صحیح، یعنی ان کو پتا تھا، اسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اس تقریر کا مسئلے کا پتا تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا، آپ دعا بھی یہ کرتے تھے، اور کعب بن احبار سے آپ نے پوچھا کہ یارو فتنوں والی حدیث تو یہ یاد ہے، انہوں نے ایک اور حدیث کا ذکر آپ نے فرمایا نہیں، وہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ فتنے ایسے ٹھاٹھے ماریں گے جیسے سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے، وہ یاد ہے تجھے؟ ہاں، جیسے سمندر کی لہریں ٹھاٹھے مارتی ہیں، وہ بڑی بڑی لہریں جو آتی ہیں نا، طوفانی لہریں، جی تموج کا موج البحر، جی سمندر کی امواج کی طرح آئیں گے فتنے، تو انہوں نے عرض کیا حضور اس کے آگے تو ایک دروازہ ہے، تو آپ نے فرمایا وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو حضرت کعب بن احبار نے عرض کی جناب وہ دروازہ توڑا جائے گا، تو آپ نے فرمایا پھر وہ کبھی بند نہیں ہوگا، فتنے کبھی رکیں گے نہیں۔ وہ دروازہ کون تھا فتنوں کے آگے؟ وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، کہ آپ کی شہادت کی انہوں نے خبر دی کہ اس کو توڑا جائے گا، یعنی ان کو شہید کیا جائے گا، یہ نہیں کہ تبھی موت نہیں جائیں گے، بلکہ وہ ان کی شہادت ہوگی، ان کو توڑا جائے گا اس دروازے کو، تو آپ نے فرمایا پھر وہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ تو یہ قدر کے مسائل ان لوگوں کو ہوتے ہیں معلوم کہ ایسے ہونا ہے، کہ ہم جا رہے ہیں ہمارے ساتھ آگے یہ ہوگا، یہی ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ اس صحابی کی بھی شہادت ادھر ہے، اس کی بھی شہادت ادھر ہے، اس کی بھی 70 آدمی جو آپ نے بھیجے تھے، یہ کہتے ہیں علم نہیں تھا، میں کہتا ہوں علم کی تو نشانی کہ آپ نے اوروں کو نہیں بھیجا، ان کو بھیجا ہے جن کا تقدیر الہی میں ادھر شہادت لکھی جا چکی تھی، وہ قضاء و قدر کا فیصلہ ہو چکا تھا، تو آپ نے ان کا انتخاب کیا کہ جاؤ تمہاری ادھر شہادت ہے۔ وہ جو جبل احد لرزہ اور فرمایا کہ تجھ پر ایک نبی، صدیق اور شہید ہے، شہید ہے، تو یہ بھی آپ کا علم ہے، وہ علم کی بات تو پھر وسیع ہے نا، یہ ضمن تقدیر کے حوالے سے کہ قضاء و قدر کا آپ کو علم تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارے علوم جو تھے وہ عطا کیا، اللہ کے اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا و بلا، جبکہ خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور آپ کو ایک اور بات، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ولادت کے بعد ہی آ گئی تھی، لیکن کسی حدیث میں نے نہیں پڑھا، نہ کسی عالم دین سے یا کسی بزرگ سے سنا ہے کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ میرے نواسے کو شہادت سے بچا لے، جی اس کربلا میں اس مصائب و علام سے بچا لے، کسی حدیث میں نہیں ملتا، نہ کسی سنا ہے، نہ ہی ایسے ہے کہ حضرت مولا کائنات باب مدینہ علم نے رسول اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ دعا کریں، یا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہو کہ یا اللہ بچا لے، یا حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ تعالی علیہ نے کوئی عرض کیا اور نہیں ملتا، کیونکہ وہ لوگ قضاء و قدر پہ راضی تھے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہمارا ایمان اعلیٰ قسم کا ہے کہ دعا بھی نہیں کی، اور سر تسلیم اس وقت سے سر تسلیم خم ہے۔ اس میں یہ بھی تھوڑا سا مختصر اس پہ بھی کلام فرما دیجیے گا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، یہ معاملہ بھی ہمارے سامنے۔ تو یہ یم اللہ جو ہے نا تقدیر معلق کے لحاظ سے ہے، ٹھیک ہے،
اور تقدیر جو ہے نا یعنی مبرم شبیب و مبرم معلق شبیب و مبرم جو ہے نا جو مبرم کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے بغیر مبرم نظر آتی ہے اس کا معاملہ ہے، یعنی یہ مبرم کے لیے نہیں، جو مبرم حقیقی اس کے لیے نہیں ہے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا نا آپ نے 3 دعائیں کی تو آپ نے فرمایا 2 تو اللہ نے قبول فرمایا، ایک سے مجھے روک دیا کہ یہ آپ دعا نہ کریں۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ پاک نے فرمایا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، کہ آپ نے مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے خطاب نہیں کرنا، مجھ سے بات نہیں کرنی، انہم مغرقون، یعنی جب تک یہ مبرم ہوتی تو اللہ تعالیٰ منع فرما دیتا ہے ٹھیک جی بالکل صحیح کہ یہ نا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، کہ ان کو غرق کر دیا جائے گا، آپ دعا نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو منع فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے فیصلے ہیں ان میں سر تسلیم خم ہوتا ہے انبیاء کا اور اولیاء کرام کا۔ اور اس میں ایک بڑا لوگوں کو مغالطہ جی جب قدر میں یہ سب کچھ ہے تو ہمارا پھر کیا قصور ہے؟ اس کے کئی جواب ہیں، کئی طرح کی یہ بات۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور اس کو یہ علم ہے کہ اس کو میں پیدا کروں گا اور یہ کام کرے گا، اس کو میں اختیار دوں گا، میرے دیے ہوئے اختیار سے یہ کام کرے گا، اور جیسے جیسے اس نے کرنا تھا اللہ رب العزت جل وعلا نے ویسے تحریر فرما دیا۔ بالکل ٹھیک، یعنی اللہ تعالیٰ کی جیسے کرنا تھا ویسے تحریر فرما، جیسے تحریر کیا گیا ویسے وہ تحریر نے اس کو، اللہ کی تحریر نے اس کو مجبور نہیں کیا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، اور اختیار ایسا دیا ہے کہ وہ اختیار سے اللہ کو آگے علم تھا کہ میں اس کو اختیار دوں گا تو یہ یوں کرے گا، پھر ایسے کرے گا، پھر ایسے کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ویسے لکھ دیا، اور اس اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ مصیب ہے اور اس قدر علم ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی کا علم ہے نہیں، جہاں بھی علم ہے اس کی عطا سے ہے، اس کا علم جو ہے وہ بالکل صحیح اتنا ہے کہ اس کے ذرا برابر بھی کوئی خلاف نہیں کر سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ کی تحریر نے اس کو مجبور، لکھت نے مجبور نہیں کیا، اس نے جو کرنا تھا وہ لکھا گیا ہے، یہ عوام کے لحاظ سے جواب ہے۔ سلسلہ کلام ہم جاری رکھتے ہیں ناظرین و سامعین، 9 کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب حافظ فرقان علی قادری صاحب، نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جناب حافظ فرقان علی قادری۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، تو کدھر جاؤں گا، آپ نے نہ سنبھالا تو کدھر اتنا مانوس ہوا میں تیرے قدم
تو مر جاؤں گا عادت نعت مانا ہے میری بخشش کا عادت نعت مانا ہے میری بخشش کا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا سبحان اللہ. میرا سر آپ کی دہلیز کے قابل تو نہیں میرا سر آپ کی دہلیز کے قابل تو نہیں خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا آپ نے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. آج کے پروگرام میں تقدیر پر گفتگو ہو رہی ہے. بہت خوبصورت گفتگو ہوئی اور ہمیں اس حوالے سے رہنمائی حاصل ہوئی. توکل اور یقین، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ بھی آج کے ہمارے موضوع کا ہی حصہ ہے. اسی پر ہم سلسلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں استاذ العلماء شیخ الحدیث مفتی محمد امین سیفی صاحب. حضور، توکل، یقین، اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنا، یہ بھی تو ایمان والوں کا شعار ہے. اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ توکل اور یقین کسے کہتے ہیں؟ آج اس دور میں اس کی اور زیادہ ضرورت ہمیں ہے، ہر دور میں رہی ہے، لیکن آج اللہ پہ توکل کرنا مزید ہمارے لیے لازمی ہے، ضروری ہے. اس پر کلام کیجیے گا. توکل یہ باب تفاعل کی مصدر ہے. ٹھیک ہے. اس کا معنی ہے کہ اپنا پورا زور لگا کر اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. یعنی یہ تو لوگوں کا میں نے بیان کیا نا. توکل کا معنی جو علماء نے فرمایا وہ کیا ہے؟ الانقطاع عن الخلق والتوجہ الی اللہ. سبحان اللہ. کہ مخلوق سے تعلق توڑ کر اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنا، یہ توکل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
یعنی کسی پر بھی امید نہ رہے، بس امید رہے تو اپنے خالق پر رہے، اپنے مالک پر رہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یکون اقوی الناس، جو شخص چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ لوگوں سے طاقتور بن جاؤں، کہ کوئی میرے مقابلے میں طاقتور نہ ہو، تو فرماتے ہیں فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سبحان اللہ۔ کہ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، پس اللہ اس کے لیے کافی ہے، پھر اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ جب خالق اور مالک کا ہو گیا تو پھر سب کچھ اس کا ہے۔ صحیح۔ اس لیے جنہوں نے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ کیا، یہ انہی کا قول ہے کہ یہ ملک ماس، کہ ملک خدا ماس یا ملک خدا ماس، کہ یہ ملک ہماری ملکیت ہے، کیونکہ یہ ہمارے خدا کا ملک ہے، ہمارے خدا کی ملکیت ہے۔ یہ ہے توکل ان کا اللہ کی ذات پر تھا کہ جب ہم اللہ کے ہو گئے تو جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، من کان کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو گیا۔ اور پورا قرآن پاک جو ہے اس میں اسی توکل کا ہی اللہ تعالیٰ نے درس دیا، یعنی حکم دیا، بالفاظ دیگر اس کو مطلب بیان فرمایا۔ پورے قرآن سے مراد میری یہ ہے کہ آپ پہلے الحمدللہ رب العالمین کو لے لیں تو اس میں بھی یہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو جب آدمی کا یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ ہی پالنے والا ہے تو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے گا، پھر یہ رزق کمانے کے لیے جھوٹ نہیں بولے گا، دغا نہیں کرے گا، ملاوٹیں نہیں کرے گا، جی کوئی اور گڑبڑ نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، ڈکیتی نہیں کرے گا۔ جب اس کا اس بات پر یقین ہو گیا کہ سب کو پالنے والا، تمام جہانوں کو پالنے والا اللہ ہے۔ حضرت بائی گستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ یاد ہے، آپ نے مغرب کی نماز ایک شخص سے پیچھے پڑھی تو آپ اکثر سیر و سیاحت پہ رہتے تھے، تو اس نے نماز کے بعد سوال کیا جناب آپ تو سیر و سیاحت پہ رہتے ہیں، آپ کے ذمہ جن کا یعنی ذمہ داری یعنی آپ کے اہل خانہ جو ہیں، آپ کی عیال جو ہیں، ان کا بندوبست کیسے ہوتا ہے؟ مصارف، کھانا پینا، یہ سارا جو ہے آپ کے گھر والوں کا وہ کیسے ہوتا ہے؟ اہل خانہ کا نظام کیسے چلتا ہے؟ آپ تو سیر و سیاحت پہ رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یار مجھے نماز دوبارہ پڑھنے دے، پھر تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ آپ نے نماز فرمایا تیرے پیچھے نماز میری نہیں ہوئی، آپ نے نماز کا اعادہ کیا، دوبارہ نماز، اور اسے فرمایا کہ تو نے ہر رکعت میں پڑھا الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام تعریفیں، ہر تعریف جو بھی اس کا ترجمہ کیا جائے سارے صحیح ہیں، تو رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اس کے لیے ہیں۔ تو فرمایا میرے اہل خانہ جو ہیں وہ کیا اللہ کی ربوبیت سے بہر ہیں، وہ عالمین سے خارج ہے، اس لیے فرمایا تیرے پیچھے تجھے اتنا بھی ابھی تک یقین نہیں ہوا کہ سب کا رازق اللہ، اس لیے اقبال میں نا اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا و جم۔ اگر تو نے یہ بات یقین کر لی، اس کا اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیا کہ وہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، پھر تو بادشاہ بن جائے گا، پھر تو اللہ کا خلیفہ بن جائے گا، پھر تجھ سے ہرس اور لالچ اور طمع یہ سب نکل جائیں گے جب تم نے مالک کو دیکھ لیا۔ اور ہم نے کئی بزرگان دین کو اپنی زندگی میں دیکھا اور کتنے لوگوں کے حالات و واقعات پڑھے ہیں۔ جی لالا باغ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہمیں کسی سے طمع لالچ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جس خزانے سے رزق آتا ہے، جو مالک دیتا ہے اس کا ہمیں پتہ ہے، لہذا ہم اس سے کیا طمع لالچ کریں، یہ کیا کر سکتا ہے، یہ اس سے کوئی طمع لالچ کی امید نہیں ہے۔ پھر تقدیر کی بھی بات آ جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق یا وہ ملنی۔ حضرت رابعہ بصری، یہ تذکرۃ الاولیاء جو فرید العطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، اس میں حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ آپ کے پاس مہمان آئے، جی مہمان زیادہ تھے، روٹیاں 2 تھیں، ٹھیک ہے، آپ نے وہ بھی رائے حق میں خرچ کر دی، تو ان کو دیتے نا تھوڑی تھوڑی نہیں، آپ نے وہ ان کے سامنے دے دی۔ صحیح۔ تھوڑی دیر گزری، ایک بچہ آیا، اس نے 18 روٹیاں اس نے اٹھائی ہوئی ہیں، ایک مطلب کپڑے میں باندھی ہوئی ہیں، آپ کے پاس لایا، پیش کی، آپ نے لی، ان کو گنا، جب گنا تو وہ 18 تھی، آپ نے کہا یہ ہماری نہیں ہے، یہ لے جا، وہ واپس لے گیا۔ جس نے بھیجا تھا اس نے کہا کیا ہوا، روٹی واپس آ گئی، اس نے کہا یہ ہماری نہیں ہے،
نے کہا اچھا، اس نے 2 اور ڈالی اس میں، وہ اب پہلے 18 تھے اب 20 ہو گئی، تو جب 20 لے کر آپ نے فرمایا اب یہ ہماری ہیں، کیونکہ اللہ یہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ 1 کے بدلے 10 دیتا ہے دنیا میں، تو یہ مجھے 9 مل رہا ہے، یہ میری نہیں ہے۔ جب وہ 20 آئی تو آپ نے فرمایا اب یہ میری ہیں، کہ 2 دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 1 کے بدلے مطلب 10 ملی۔ تو یہ تھا ان کا بھروسہ اور اللہ کی ذات پر توکل۔ جب ایمان کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تم پرندوں کی طرح جب صبح اٹھو تو تمہارا پیٹ خالی اور جب شام ہو تو جیسے پرندوں کا پیٹ بھرا ہوتا ہے ایسے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ رزق دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ جس کا بھروسہ نہیں ہوتا، ملتا ہر ایک کو وہی ہے جو تقدیر الہی میں ہے، بالکل صحیح، جتنا مرضی کر لے، لیکن جو بھروسہ کر لیتا ہے وہ سکون میں رہتا ہے، اور جو بھروسہ اس کی ذات پر نہیں کرتا، کبھی ادھر ہاتھ مارتا، کبھی ادھر ہاتھ مارتا، کبھی ادھر مارتا ہے، اس کو ملتا وہی ہے جو اس کی قسمت میں ہوتا بہت ہے۔ خوبصورت آپ نے فرمایا، یعنی پلے کو جدی بندہ پنچھی تے دروے جدا تقوی توکل رب جنہ دے تقوی رب تینوں رزق ہمیش۔ اور ایک سلطان العارفین کا شعر یاد آ گیا، انہوں نے فرمایا جب دیدہ تماشا شیخ باہو برات عاشقاں بر شاخ آہو، کہ آپ جب سلوک کی طلب میں تھے، یعنی آپ چاہتے تھے کہ مجھے ولایت کا مقام ملے، اللہ کی محبت میں سفر کر رہے تھے اور اللہ والوں سے ملتے تھے، آپ ایک جگہ سے گزرے تو ایک جنگل میں ایک آدمی اللہ کی بات کر رہا ہے، آپ حیران ہوئے کہ ادھر نہ کوئی قریب آبادی ہے، یہ بندہ کیسے کھانا کھاتا ہوگا؟ تو تھوڑی دیر گزری، ایک ہرن آیا، اس کے سینگ کے ساتھ کھانا بندھا ہوا تھا، اس اللہ کے ولی نے اس یعنی ہرن جب آیا تو ہرن نے اس کے سامنے سر جھکایا تو آپ نے اس کے سینگ سے کھانا کھولا اور اس کو سلطان العارفین فرمایا آپ ابھی کھائیں، کہ فرمایا تم سوچ رہے ہوگے کہ یہ کیسے کھاتا ہے، پہلے ایک کا کھانا آتا تھا اب 2 بندوں کا کھانا آیا ہے، تیرا بھی ساتھ ہے۔ تو انہوں نے شیر ہے نا ان کا حضرت سلطان عجب دیدہ تماشا شیخ باہو برات عاشقاں بر شاخ آہو، کہ انہوں نے بہت عجیب تماشا دیکھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، اس کے لیے انہوں نے دونوں کو چھوڑ دیا ہے، تو ان کا حصہ جو ہے، ان کا نصیب جو ہے، ان کا رزق جو ہے وہ ہرن کی شاخ کے ساتھ بھی بند کر آ جاتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، اس قوم کا ایک بندے کا جس نے کہا تھا کہ مجھے سارا رزق ہاں وہ بھی یہ تھا کہ اس آدمی نا اس کے 2 طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک آدمی کی قسمت میں تھا کہ ایک آدھی عمر رزق آدھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں مشورہ کیا، گھر سے انہوں نے کہا بھی اللہ تعالیٰ سے پہلی عمر میں مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اللہ ہمیں پہلی عمر میں رزق دے دے۔ جب پہلی عمر رزق ملا تو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا، اللہ دن رات خرچ کرتے رہے، جو آیا اس کو کھلاتے رہے، تو جب ان کی آدھی عمر گزر گئی اور آدھی عمر باقی میں بھی رزق ختم نہیں ہوا، تو پوچھا یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے میرے نام پر دینے میں کنجوسی نہیں کی تو میں کیسے ان کو نہ دوں۔ تو یہ ہے کہ رزق جو ہے یہ سخاوت سے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، اور صحیح اللہ پاک نے فرماتے جو چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق بڑھے وہ مہمان نوازی خوب کرے۔ جو مہمان نوازی ہے یا کسی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے نا، اس کے بارے میں یعنی خرچ بھی اللہ کی راہ میں کرتا ہے، 2 فرشتے اللہ تعالیٰ کے، ایک یہ روزانہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو اور عطا فرما، یعنی اللہم آت المنفق خلفا، کہ یا اللہ جو تیرے راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کو اس کا بدل عطا فرما۔ اس کو بدلہ پھر ایک نہیں ملتا، یہ اپنے لحاظ سے دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے شان کریمی کے لحاظ سے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم میں تو آج کیلکولیشن جو پیچھے رہ جائے گی جی، یہ تو ابتدا ہے نا، یعنی جتنا کسی کی نیت ہے نا اس کی نیت کم از کم 7، پھر آگے جتنی نیت زیادہ ہوگی اللہ کی ذرا وہ جتنا اس کا مقام ہوگا پھر اس کو اس کے مطابق ملے گا۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں نہ دہی از بیر حق نانت دہان، اگر اللہ کے لیے روٹی دے گا تو یہ روٹیاں ملیں گی، جان دہی از بیر حق جانت دہان، اگر اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے گا تو جو کئی جانیں ملیں گی۔ دنم دادن سخیرہ لائے
کس جان سپردن خود سخائے عاشق ہے. فرمایا دن و دینار دینا یہ سخیوں کا کام ہے اور اپنی جان جو ہے جانا کے سپرد کر دینا یہ عاشقوں کا کام ہے. جان تو سبھی کی جانی لیکن وہ اپنے مرضی سے سپرد کر دیتے ہیں. تو یعنی اور یہ بھی توکل میں آئے گا کہ اللہ کی ذات پر انہیں بھروسہ ہے کہ ہم اس کے نام پر جان دیں گے تو ضائع نہیں ہوں گے, بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں جان دی ہوئی تو اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, خود رزق عطا فرماتا ہے, پھر ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے کہ یہ میرے اب نام پر دیتا ہے یا نہیں دیتا. وہ جو اسرائیل میں 3 آدمیوں کا واقعہ, ایک گنجا تھا, ایک نبینا تھا اور ایک اندھا تھا. جی ہاں, حدیث پاک میں نا کہ یہ مشکات شریف میں بھی ہے, شاید متفق علیہ یا مسلم شریف, یہ حدیث پاک موجود ہے کہ 3 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا تو وہ فرشتہ بھیجا مخ سارے کو, اس کے پاس بھی آیا, اس کے پاس بھی آیا, اس کے پاس نے کسی نے بکریاں پسند کی, کسی نے گائے پسند کی, کسی نے اونٹ پسند کیے. جی وہ سارے مالدار ہو گئے. بالکل ٹھیک. جب مالدار ہو گئے اس کی بھی وادیاں بھر گئی اونٹوں سے, اس کی گائے سے وادی بھر گئی, اس کی بکری سے وادی بھر گئی, اور نابینا جو تھا اس کا بھی مال بہت زیادہ تھا. اب اسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ان آزمائش شروع ہوگی کہ جاؤ میرے نام پہ مانگو. اب وہی شخص آیا, وہی فرشتہ انسانی شکل میں آیا, اس سے پوچھا یار مسافر ہوں, کوئی زیادہ راہ نہیں ہے, اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی سہارا نہیں ہے, تو تیرے پاس بہت مال ہے, اللہ کے نام پر کچھ دے دے. اس نے کہا خرچے بہت زیادہ ہیں, ضرورتیں پوری نہیں ہوتی, تجھے کیا دیں. اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ تو امیر نہیں تھا, یہ تھوڑے دن ہی ہوئے تجھے یہ مال ملا. انہوں نے کہا نہیں, انما ورثت عن کابر, عن کابر. انہوں نے کہا یہ تو ہماری پیچھے سے جائیداد چلی ہے لوگوں. ہاں یہ بھول جاتا ہے نا پھر کہ ہم کیا تھے, نسل بھی بھول جاتی ہے, اصل بھی بھول جاتی ہے, حیثیت بھی بھول جاتی ہے, طبیعت بھی بھول جاتی ہے, سب کچھ ہی بھول جاتے ہیں. پھر آپ انہوں نے فرمایا کہ جیسے تو پہلے تھا اللہ تجھے ویسے کرے. پھر دوسرے کے پاس گیا, اس کا بھی یہی اشر ہوا. پھر تیسرا نابینا تھا, اس نے بھی یہی, اس کا بیڑا غرق ہوا. مختصر کروں, آپ کا ٹائم بھی پیش نظر ہے. پھر تیسرا جو تھا نا نابینا, اس کے پاس گیا کہ اللہ کے نام پر دے. اس نے کہا یہ جتنا چاہیے لے جا, میرا کچھ بھی نہیں تھا, یہ سب مالک نے مجھے دیا ہے. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے, میں تو صرف آزمائش کے لیے آیا تھا. پہلے تیرے 2 ساتھی جن کو تیرے ساتھ ہی رزق ملا تھا ان کا کام خراب ہو گیا, وہ ناکام ہوئے, ان کا بیڑا غرق ہو گیا, اور یہ سارا مال تیرا ہے, تو کھا اور آگے کھلا. یعنی یہ توکل جو ہے, جب آدمی اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے گا. کہ اور بات رضا نصر آپ یہ جو ہے نا فرید نتار فرماتے ہیں کہ مر تو رہا آنکس کے فردہ جان دہاد. فرماتے کل جو تجھے جان دے گا, اب جان دنیا کا کوئی آدمی کسی کو نہیں دے سکتا, کل کی گارنٹی وہ نہیں دے سکتا. اگر دے گا تو اسے بات کرے, اتفاق ہو جائے تو ہو جائے. ہاں نفوس قدسیہ کو اللہ نے اختیار دیا ہے, وہ الگ چیز ہے, لیکن یہ عام آدمی جو کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ کل اس کو کہے کل کی ایم پی کہہ دے, ایم این کہہ دے, وزیر اعظم کہہ دے, کوئی رئیس کہہ دے, کوئی مالدار, کل کی زندگی تجھے میں دوں گا. ایسا نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں, کوئی نہیں دے سکتا. تو شریعت رضا فرماتے ہیں کہ زندگی جو کل تجھے دے گا مالک, مرترا آنکس کے فردہ جان دہد, غم مخور آخر کے آب و نہ دہد. فرماتے غم نہ کھا, وہ تجھے پانی بھی دے گا, تجھے روٹی بھی دے گا, آب و نان تیرا کا بندوبست اس کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے. اور شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت کیا کرتا, تو اس وقت مالک نے عقل بھی دی, شکل بھی دی, ذہن بھی دیا, یہ سارا حسن و جمال کمال جو کچھ دیا تجھے عطا کیا. جی کنو پنداری ہے ناچیز ہمت. فرماتے ہیں کم ہمت, اب تو خیال کرتا ہے کہ مالک تیری روزی کو بھلا دے گا, یعنی تجھے فراموش کر دے گا. وہ تو خزانہ غیب سے ہر ایک کو دیتا ہے, جو اس کی نافرمانی کر رہا ہے اس کو بھی دیتا ہے, جو فرما برداری کر رہا ہے اس کو بھی عطا فرماتا ہے. صرف کمی ہم میں ہے کہ ہم اس کی ذات پر توکل نہیں کرتے. تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. حضور آخر میں پیغام بھی اور خلاصہ بھی گفتگو کا مختصراً کیا مختصر یہ ہے کہ ہم انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. کیونکہ جتنی بھی انسان غلطیوں کی طرف جاتا ہے نا, وہ کلو وشربو, یہ کھانے پینے کے معاملات کی وجہ سے جاتا ہے, پہلنے کی وجہ سے جاتا ہے کہ میرا کھانا اچھا ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے, ڈالتا ہے, ادھر مارا ادھر مارا, جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, پھر اللہ کی ذات سے دور ہو جاتا ہے. یعنی
تو ملتا اس کو وہی ہے جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے. یعنی پیغام یہ ہے کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے, کسب بھی کرنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر توکل بھی کرنا چاہیے. توکل ہمارا غالب رہے اور کسب ہمارا مغلوب رہے. یعنی توکل کے لحاظ سے ہمارا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دے گا, اور کسب جو ہم یہ کر رہے ہیں یہ عارضی ہے, یہ ایک بہانہ ہے, یہ ایک بہانہ ہے. اصل رزق اس کی طرف سے آتا ہے, اور ہے بھی یہ اللہ پاک فرماتا ہے من شیء الا عندنا خزائنہ, کہ کوئی چیز بھی نہیں ہے مگر سب کے خزائن ہمارے پاس ہیں. اور اللہ پاک فرماتا ہے ہم ایک اندازے کے مطابق اس کو نازل فرماتے ہیں اگر ادھر سے رزق. اور دوسرا یہ بھی ہے حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها, کہ کسی نفس کو, جان کو, یعنی زیرو کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس کا رزق پورا نہیں ہو جاتا. جب تک وہ اپنا پورا رزق کھا لے گا پھر موت آئے گی. اگر ایک لوگوں میں باقی تو موت اس کو نہیں آئے گی. جب اس پر ہمارا یقین ہو جائے گا, ایمان ہو جائے گا, تو پھر آدمی بہت ساری جو غلطیاں ہیں بلکہ بہت سارا معاشرہ سدھر جائے گا, بہت سارا نظام جو ہے وہ درست ہو جائے گا. چور چوری نہیں کرے گا, ڈاکو ڈاکہ نہیں مارے گا, دھوکہ دینے والا دھوکہ نہیں دے گا, فراڈی فراد نہیں کرے گا, ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ نہیں کرے گا. اور پھر جو ملاوٹیں یہ فراڈ کرتے ہیں وہ ایک چکر ہے, ایک دفعہ وہ لے لیتے ہیں, دوبارہ پھر ان کا وہ پہلے والا بھی جاتا ہے, نقصان بھی ہوتا ہے. جیسے وہ دودھ کا دودھ, پانی کا پانی, گجری بیچ کے پچھوتانی, بس وہی بات ہے. اللہ اکبر. بہت خوبصورت پیغام ناظرین و سامعین 9 نیوز 80 کے لائیو اسٹوڈیو سے یہ رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. ہمارے مہمان ثنا خان جناب حافظ فرقان علی قادری صاحب ایک خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے. جناب حافظ فرقان علی قادری صاحب. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا, 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 جد وقت نزاع آئے دامن دی ہوا دینا, جد وقت نزاع آئے دامن دی ہوا دینا. میں نعت تیری پڑھنا, میں ذکر تیرا کرنا, میں نعت تیری پڑھنا, میں ذکر تیرا کرنا, اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا دینا, اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا دینا. سرکار دی محفل وچ جولیاں وچھا بیٹھے, سرکار دی محفل وچ جولیاں وچھا بیٹھے, لج رکھ لئی وے لج پالا, خالی
دل روندا اے جاندے نے جدوں لوکی مدینے نوں نے سانوں وی آقا دربار دکھا دینا سانوں وی آقا دربار دکھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا میری تمنا روایا کے مدینے وچ میری تمنا روایا کے مدینے وچ پاویں تیبہ دے کٹیاں دے پیراں چ بٹھا دینا پاویں تیبہ دے کٹیاں دے پیراں چ بٹھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جد وقت نزا آئے دام دی ہوا دینا آمین جزاک اللہ ماشاء اللہ بہت خوب ناظرین سامعین 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجیے اللہ نگہبان فیض شاہ جہاں صدائے رمضان